خدمات کو جملہ سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله وقلبك مغلق بالمساجد. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوی الاحترام معزز سامعین، محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کو آپ حضرات نے سنا، ایک حدیث پاک کو سنا، اسی کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں رہوں گا. دعا فرمائیں کہ رب کعبہ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے گفتگو کا آغاز کیا جائے. حصول برکت کے لیے، ترقی معرفت کے لیے طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جان عالمین، راحت العاشقین احمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت، محبت و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پوری توجہ کے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم.
آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے صلو علی صلی اللہ علیکم، اے ایمان والو تم مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ بے شک جو میرا غلام مجھ پر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا پروردگار میرے ان غلاموں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایسی عظمت والا عمل ہے کہ اگر گناہگار بھی درود پاک پڑھتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ درود مصطفیٰ پر پڑھا جاتا ہے، ادھر مصطفیٰ پر مصطفیٰ کا غلام درود پڑھتا ہے، ادھر اس کے گناہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبی کا غلام اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ادھر اس کے درجے کم تھے، نبی کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ جڑا کہ رب اس کے درجوں میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ ہے مجھے کہ چند اشعار نعت نبی کے میں پڑھوں، وقت بڑا مختصر ہے، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک روحانی کیفیت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور کلام بھی ایسا کلام ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں لکھا گیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقبول کلام بھی ہے۔ کلام لکھنے والے کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، سبحان اللہ، جن کو سنی لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایسے عاشق مصطفیٰ ہیں کہ جن کی ہر گھڑی ہر تمنا یہ رہتی کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں نعت لکھوں لیکن آنکھوں سے میری آنکھیں مصطفیٰ کا نظارہ کرتی رہیں۔ ایسے عاشق بنو مصطفیٰ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ نعت سننا بھی عبادت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ ذیشان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بڑی شانوں والا، جن کی شان کو کوئی بیان ہی نہ کر سکتے اسی کو ذیشان کہتے ہیں۔ اور یہ شانوں والا کون ہے؟ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی نعمتیں بانٹتے ہیں؟ خود ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی و انما انا قاسم، بے شک میرا رب مجھے عطا فرمانے والا ہوں اور میں اللہ کی عطا سے رب کی مخلوق میں بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ یہی حدیث شریف ہے اللہ یؤتی و انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اس کو مخلوق خدا میں بانٹنے والا ہوں۔ تو حدیث شریف سے پتہ یہ چلا کہ دیتا رب ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت اسی بات کو کہہ رہے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ کیا فرما رہے؟
نبی کا غلام وہ غلام ہوتا ہے کہ اس کا ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں دھیان مصطفیٰ کی طرف رہنا چاہیے، غیر کی طرف نہیں۔ کھائے تو دھیان سنت مصطفیٰ کی طرف ہو، پیے تو سنت مصطفیٰ کی طرف ہو، اٹھے تو بیٹھے تو، چلے پھرے تجارت کرے، کام کرے، بچوں کی کفالت کرے تو سنت مصطفیٰ کو نگاہ میں رکھے۔ یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ میری خبر لے لیں، اس لیے کہ میرا دھیان غیروں کی طرف جا رہا ہے، میں غیر کی طرف ملتفت نہ ہو جاؤں، التفات نہ کر جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ اگر کرم فرما دیں، نگاہ کرم فرما دیں تو میرا بھی کام بن جائے۔ اللہ، یہ وہ عاشق مصطفیٰ ہیں جن کا ہر وقت دل مصطفیٰ کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ لیکن آج ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ ہمارا دھیان ہر کام میں غیر کی طرف ہے، دھیان مصطفیٰ کی طرف نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے۔ مصطفیٰ سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے۔ مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو اپنے محبوبین بندوں کی غلامی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اسی بات کو کہہ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور حشر میں بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی۔ لوگوں، حشر کے میدان کو یاد کرو، جس سورج سے میں اور آپ ٹھنڈ کے موسم میں حرارت لیتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں، یہ سورج کی پیٹھ ہے، اس کا رخ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ مجھے، ہیٹر تو جانتے ہیں صاحب؟ اگر اس کو جلا کے کریکشن دے کر کے اس کی پیٹھ کو موڑ دیا جائے اور پھر رخ کو پھیر دیا جائے، دونوں میں حرارت میں، گرمی میں، دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چہرہ پھیرا جائے اور پیٹھ پھیری جائے، جو چہرے سے حرارت ملے گی وہ پیٹھ سے نہیں ملے گی۔ یہ جو سورج آپ کو ابھی گرمی دے رہا ہے، یہ پیٹھ کی طرف سے دے رہا ہے، لیکن حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو اسی کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ اگر گرمی، مئی جون کی گرمی میں اس کی پیٹھ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جب چہرہ حشر میں پھیر دیا جائے تو پھر شدت گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ کیسی مشکل ترین گرمی ہوگی۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں بات کو آگے بڑھوں گا، اور آنے والے کی طرف توجہ مت دیں۔
یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں، یہ میرا قول نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حشر کا میدان برپا ہوگا، سورج کے رخ کو پھیرا ہوگا، یہ زمین مثل تانبا ہوگی، گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ جناب جس زمین پہ کھڑا ہوگا تپش کی وجہ سے اس کے دماغ کھول رہے ہوں گے لوگوں۔ اب اس منظر پہ اگر میں گفتگو کروں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن ایسے عالم میں کوئی پرسان حال کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پوری خلق خدا پریشان ہوگی۔ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو بارگاہ الہ میں، بارگاہ الہی میں، بارگاہ پروردگار میں جانے کی جسارت کر سکتا ہے۔ آج ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہے، اپنی کرنی کا اسے پھل ملنا ہے، اور بارگاہ مولا میں اپنی تمام غلطیوں کا، نیکیوں کا اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کس کی ہمت ہے؟ خلق خدا آپس میں مشورہ کرے گی کہ جناب چلو تمام لوگ حضرت آدم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء کرام، مفتی اعظم مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات تشریف رکھیں، ہاں بالکل خاموشی کے ساتھ میری بات سنیں۔ اب سب سننے کے موڈ میں نہیں ہے؟ ہاتھ بلند کرے گا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، زور سے پکارے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد حضرت خطاب فرمائیں گے، آپ ذرا میری بات سن لیں۔ آپ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں اس طبیعت کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری حالت۔ اب حشر کے میدان ساری خلق خدا آپس میں مشورہ کرے گی، بارگاہ مولا میں جانے کے لیے ہمارا کوئی شفیع ہونا چاہیے۔ کون ہونا چاہیے؟ شفیع۔ سارے لوگ مشورے کے مطابق بارگاہ حضرت آدم میں ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے کام میں، دینی کام میں، یا وہ کام جو ملت کے مفاد میں ہو اس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ درود پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وازواجک وذریاتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری خلق خدا کہاں جائے گی؟ آدم کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی ہیں، یہ کوئی میرے اور آپ کے براہ راست باپ نہیں ہے، باپ تمام انسانوں کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب بھی کسی نبی پیغمبر رسول کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، اولیاء کاملین بزرگان دین کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ کسی عام انسان کا نام نہیں لیا جا رہا بلکہ کسی خاص شخصیت کا نام لیا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں گے، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی کو تلاش کرو، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ اسی طرح سارے انبیاء کے پاس لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی کی
کا فرمان یہ ہوگا اذهبوا الی غیری. لیکن لوگوں یاد رکھو حضرت عیسیٰ امت مسلمہ پہ احسان فرمانے والے ہیں. وہ پتہ بتا دیں گے جس پتے جس جگہ کی لوگوں کو تلاش ہوگی. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، سبحان اللہ. مجھے چھوڑو محمد کے پاس جاؤ، مسئلہ وہی سے حل ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا ہیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت کیا تھی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جو یہاں مصطفیٰ سے مدد لینے کا قائل نہیں ہے وہ وہاں کون سا منہ لے کے جائے گا؟ تو لہذا مصطفیٰ کے دامن کرم سے دنیا ہی میں جڑ جاؤ تاکہ آخرت میں جڑنے میں تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. یہ کسے فرما رہے ہیں؟ اگلے مصرے میں آپ سنیں گے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ احسان کم ہے کہ مصطفیٰ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، تمہیں اسلام عطا فرمایا اور تمہیں معرفت حق عطا فرمائی، اللہ کی شناسائی اور اس کی پہچان عطا فرمائی. یہ مصطفیٰ ہی تو ہے. اور آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اہل ایمان کے ایمان کو بچایا بھی ہے اور ایمان کو نکھارا بھی ہے. آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. خود ہی فرماتے ہیں ان ساری باتوں کو مانتے ہو؟ ہاتھ بلند کرو ذرا تاکہ تصدیق تحقیق ہو جائے. سبحان اللہ. بلند آواز سے. اب آگے فرماتے ہیں انہیں جانا، کنہیں؟ حضور کو جانا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، سب کہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. مومن کو یہ ہونا چاہیے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میرا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگو تم اپنے رب کا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نہ شکری نہ کرو، مجھ سے کفر مت کرو. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جو بندہ خدا خدا کا ذکر کرتا ہے رب اس کو اپنے ذکر کی عظمت و برکت سے دنیا میں بلند فرما دیتا ہے.
جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت کو تابست فرما دیتا ہے اور پھر ان کے چرچے دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے. اور جو بندہ خدا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے خوب نوازتا ہے. اور جو کفر کرتا ہے تو کفر کا راستہ بڑا خطرناک ہے، ناشکری کا راستہ بڑا خطرناک ہے اور اس کا انجام بڑا برا ہے. رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اپنے عمل کو بہتر کر لو. کو سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایو عمل خیر، کون سا عمل بہتر ہے آپ فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور ذکر بھی ایسا ذکر ہو کام میں ہو، کاج میں ہو، تجارت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو. جناب جو کام آپ کر رہے ہیں کام ہاتھوں سے کر رہے ہیں، زبان پر خدا کا ذکر رہنا چاہیے، مصطفیٰ کا ذکر رہنا چاہیے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا پھر ذکر ایسا کرو ان تفارقت دنیا، جب تم دنیا سے چلو، دنیا کو چھوڑو، دنیا سے رحلت کر جاؤ، انتقال کر جاؤ، چل بسو، مر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، دوسری جگہ پہنچو تو تمہارا عمل یہ ہو. کیا ہو؟ گالی دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے، جھوٹ بولنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرنا سب کو ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں جھوٹ بولتے بولتے مر جاؤں، گالی دیتے دیتے مر جاؤں، خلاف دین کام کرتے کرتے مر جاؤں. یہ تعلیم ہرگز مصطفیٰ کی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ان تفارقت دنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ وقلبک معلق بالمساجد. اے لوگو جب تم دنیا چھوڑو تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں اور وقلبک معلق بالمساجد، اور تیرا دل، تمہارا دل اللہ کی مسجدوں کی طرف لگا ہوا ہو، اللہ کی مسجدوں کی طرف. وقلبک معلق بالمساجد، تیرا دل خانہ خدا کی طرف لگا ہو. اور مسجدوں کی طرف لگنے کا معنی علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ بندہ نماز فجر پڑھے تو کام تو کر رہا ہے لیکن انتظار میں ہے کہ کب ظہر کا وقت ہو تو میں نماز ظہر ادا کروں. کب اذان ظہر مسجد کے مینارے سے بلند ہو، صدائے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو میں فوراً مسجد کی طرف رخ کر لوں. پھر ظہر ادا کر کے اپنا کام کاج کرے، پھر عصر کا انتظار رہے، پھر عصر پڑھے کام کرے، مغرب کا انتظار رہے، اور مغرب پڑھ کے کام کاج میں، کھانے پینے میں، تجارت میں ہو، دل و دماغ ہو کہ کب عشاء کا وقت ہو میں نماز عشاء پڑھوں، اور پھر عشاء سے فراغت کے بعد سو جائے اور نیت یہ کرے فجر بھی پڑھوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ اگر بندے کی کیفیت حالت یہ ہے ادھر یہ سو رہا ہے پوری رات، سونے پر بھی ثواب دیا جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور عمل یہ ہے جناب، تو پھر اس کو اس کا بھی ثواب دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلی حضرت، اہل سنت، تو ثواب دیا جائے گا.
یہ کیا عمل کیا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں جو دین کی ضروری چیزیں، دینیا ضروریات دین میں سے نماز کا اہتمام، 5 نمازوں کا، اب بندہ یہ ذکر، نماز سب سے افضل ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے لوگو نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے لوگو نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ کا بندہ جب ذکر کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، پھر پروردگار جل وعلا اس کو عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ جب اپنے زبان پر لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لاتا ہے، یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، خدا کی عبدیت میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ پھر رب اس کو مقام یہ عطا فرماتا ہے، ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں پھر نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، وہی جنتی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب یہ گناہگار بندہ، ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، ذرا توجہ رکھیں گے میری طرف، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ کم ہے اور میں تھک رہا ہوں آپ کو دیکھ کے۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ دینے والا ہے نا تو سامنے والا لینے والا ویسا ہونا چاہیے۔ جب لینے والا پوری کشش کے ساتھ ہے پھر دینے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو بالکل آگے کوئی جملہ نہیں کہوں گا میں۔ اگر جو سستی کرنا چاہتا ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ اب جو سستی، ہاں یہ ارے نہیں اصل میں انہوں نے اچھی نیت سے کیا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں سستی سے سرکار پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے سستی اور بیکاری سے بچا۔ حالانکہ یہ میرے آقا کا فرمان امت کی تعلیم کے لیے ہے، امتی کے تعلیم کے لیے ہے۔ حضور سکھاتے ہیں، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ نہ بیکاری کو نہ پسند فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ سستی کو بھی نہ پسند فرماتے ہیں۔ سست آدمی جو ہے حضور اس کو پسند نہیں کرتے۔ بیکار جو بیٹھتا ہے خالی فتنوں کی باتیں، اس کی باتیں، یہاں کی وہاں کی باتیں، اور کوئی کام کاج ہے نہیں، بس یہی باتیں، جو کسی کام کا نہیں وہ انہی باتوں کا ہوتا ہے، تو اس سے حضور نے نہ پسند کیا۔ اب جو سستی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو بلند کرے ذرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ خدا کی زبان پر جب یہی کلمہ آتا ہے، اس زمین پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ اس کی زبان پر آتا ہے، حرارت عرش اعظم پہ آ جاتی ہے۔ حرارت زلزلہ کہاں آتا ہے؟ کہاں؟ بندہ مومن زمین پر کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کلمے کی وجہ سے عرش اعظم جھومنے لگتا ہے۔ عرش اعظم ابھی یہ کیا لا رہا ہے؟ اسلام، ایمان ہی قبول کر رہا ہے، اسلام کو حق کو جان، حق کو سچ مان رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اللہ کو صحیح، اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ کے رسول کو مان رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، عرش اعظم جھومنے لگتا ہے۔ حاملین عرش فرشتے ہیں جن کو رب نے اس ڈیوٹی پہ مامور فرمایا ہے، اس کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ندا آتی عرش اعظم تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو تیرے رب نے ساکت اور ساکن رہنے کا حکم فرمایا ہے، ٹھہرنے اور خاموش رہنے کا، ایک جگہ کھڑے رہنے کا یا قائم رہنے کا حکم فرمایا، تجھے کیا ہوا؟
رب کتنا کریم ہے لوگوں، سنو، رب عرش اعظم کو زبان عطا فرماتا ہے، کہیں سبحان اللہ، رب نے آپ کو زبانیں عطا فرمائی ہے، بولے رب کی باقی بولے۔ عرش اعظم عرض کرتا مالک میں تو تیرے حکم کے مطابق ہی تیرے حکم کا محتاج ہوں، اور تیرے حکم کے مطابق ہی میں ٹھہرا ہوں، اور تو خوب جانتا ہے آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے جب سے قائم فرمایا تب سے میں قائم دائم ہوں، لیکن پروردگار کروں کیا، تیرے بندے نے کام ہی ایسا کر لیا ہے، تیرے بندے نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ اب رب جاننے کے باوجود حکم ارشاد فرمائے گا، عرش اعظم بتا میرے بندے نے وہ کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا ایسا فعل کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو رہی ہے۔ عرش اعظم عرض کرتا ہے مالک تیرے بندے نے زمین کے فلاں علاقے، فلاں مقام پر تیرا نام، تیری توحید کا اقرار کر لیا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ جب سے اس کی زبان پر یہ صیغے، یہ الفاظ جاری ساری ہوئے، ادھر اس کی زبان سے ادا ہونے تھے، اس کی حرارت اور اس کی پاور اور طاقت میرے ساتھ آ کے ٹکرائی، میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اب رب پوچھے گا بتا تیرا کیا معاملہ، ٹھہر جا۔ عرش اعظم عرض کرتا مالک میں تو ٹھہرا ہی ہوں، اور ٹھہرنا ہے چونکہ حکم تیرا ہے، لیکن میری ایک التجا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، میرا ایک سوال ہے پروردگار میرے اس سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار فرماتا ہے بتا عرش کیا چاہتا ہے؟ عرش اعظم عرض کرتا مالک میں تب تک نہیں ٹھہر سکتا جب تک اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش کا اعلان نہیں فرما دیتا۔ لوگوں ہر بندہ کام نیک اسی لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائیں۔ لیکن اگر بندہ صدق دلی سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو بخشش کا اعلان عرش اعظم سے ہو جاتا ہے، بلکہ عرش سے بھی اوپر کی بلندیوں سے اعلان ہوتا ہے میں نے بندے کو بخش دیا۔ بندے کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ خدا ادھر پڑھنے والا عرش کہتا ہے مالک اس کی بخشش ہو جائے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے عرش تیرے اس سوال کو میں نے قبول کر لیا ہے اور اس کے بندے کے حق میں مقبول فرما لیا ہے۔ اے حاملین عرش فرشتوں اور عرش پر رہنے والے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس اپنے بندے کو بخش دیا ہے جس نے زمین پر کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا ہے۔ لوگوں یہ تو کلمہ طیبہ کی عظمتوں کا عالم ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ ایمان کے بعد نیک اعمال کرتا ہے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر نیک اعمال کرے وہ سب کے سب جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو مسجد شریف بنائی گئی ہے نا، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو بندے مسجد بننے کے بعد مسجد کی آبادکاری میں تاکہ مسجد آباد رہے، اللہ کے ذکر سے یہ بھری رہے، جو اس کام میں لگتے ہیں پھر مسجد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو تیرے بندے مجھے تیرے ذکر سے آباد کر رہے ہیں، پروردگار میری دعا یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان بندوں کو آباد فرما دے، دنیا میں بھی آباد فرما اور آخرت میں بھی سربلندیاں عطا فرما۔ اور مسجد بننے کے بعد اگر بندہ اس کو آباد نہیں کرتا ہے وہ ویران ہو جاتی ہے معاذ اللہ،
اور علامات قیامت میں سے یہ بھی علامت ہے کہ مسجدیں ویران ہوں گی، شہر آباد ہوں گے، سڑکیں آباد ہوں گی، چوراہے آباد ہوں گے، لوگوں کی کثرت وہاں ہوگی، مسجد ویران ہو جائے گی۔ تو جو مسجد ویران ہو جائے پھر مسجد سب کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے کہ یا اللہ ان تیرے بندوں نے مجھے بنایا اور ویران کر دیا، الہی دنیا آخرت میں ان کو ویرانی ان کے نصیب میں فرما دے، ویرانی ان کے مقدر میں کر دے۔ تو مسجد بنائی ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور پھر مسجد کی آبادکاری میں سب سے ضروری چیز ہے، مفتی صاحب اس پر تفصیلی گفتگو بھی فرمائیں گے، امام ہونا چاہیے، مؤذن اذان پڑھنے والا ہونا چاہیے، پھر مسجد میں مائک کی بھی ضرورت ہے، سارا سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بنا تو لی ہے لیکن پوری دلی لگن کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اس کی آبادکاری کے اندر آپ نے اپنا حصہ ضرور لینا ہے انشاءاللہ۔ جو لے کے ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ ہر حال میں آپ سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنے والا، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں چونکہ وقت بڑا قریب ہے، جمعہ کو بھی وقت پہ ادا کرنا ہے، مفتی صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے، میں بس اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال جل وعلا کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کا بندہ جب تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شایان شان اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے بندے پر، ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ یاد خدا میں مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے، اللہ اللہ ہی ہو رہی ہے، اور جناب اسی اللہ اللہ میں مگن مست ہے۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ اس پہ یہ بشارت ہے، بندہ خدا کو یاد کرے، رب ذوالجلال اپنی شایان شان اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، اپنے بندے کا چرچا فرماتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بندے پہ آتا ہے کہ سارے بندوں کے دلوں میں اللہ کے اس بندے کی محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ انہی کو اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کا بندہ یہ کوشش کرے کہ لوگ غفلت سے نکلیں، یاد خدا کی طرف لگ جائیں، غفلت سے بچیں، یاد مصطفیٰ میں لگ جائیں، ایسی کوشش کرتا ہے کہ خدا کے بندے غفلت سے بچیں، یاد خدا میں لگیں، غفلت سے بچیں، یاد مصطفیٰ میں لگیں۔ پھر جب اللہ کا یہ بندہ یہ صحیح کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، اس کام میں لگتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کو بلاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ہمارے آزاد صاحب کوشش میں لگے ہوئے، علماء کو بلا رہے ہیں، کوشش، پوری کوشش لگن کے ساتھ۔ پھر آپ لوگوں کا بھی ساتھ، تعاون، کہ کوئی بھی کام ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اکیلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے، لیکن آگے چلنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ وہ کڑی ہوتی ہے نا، کڑی، دیسی زبان میں بولوں تو جناب اٹھانے والے تو بڑے ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن آگے مرد ہی بڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آگے جب آگے نا کوئی بات نہیں، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک تیار ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے جناب میں بھی آپ ہی کا ساتھی ہوں، تیسرا کہتا پھر بندہ اکیلا چلتا ہے، پھر کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ کوشش یہ کرتا ہے اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں لگے، ذکر مصطفیٰ میں لگے، تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے، اور پھر ان اپنے بندگان کا چرچا ان فرشتوں میں فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں جو یاد خدا میں لگے ہیں۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے ان تمام بندوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، مسجد کو آباد رکھنا ہے، مسجد میں ابھی بہت کام باقی ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ رب قدیر
تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات احباب نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو شاد و آباد فرمائے. ابھی مائک کی ضرورت ہے اور مائک میں تقریباً 60,000 کے آس پاس یہ جو پورا سلسلہ آ رہا ہے سامان وغیرہ یہ اس میں لگنا ہے. آپ حضرات نے اس کا تعاون فرمانا ہے. چونکہ میں تو تھوڑا سا الگ سا آدمی ہوں, مجھے یہ چیزیں آتی نہیں ہیں. البتہ میرے ہاتھ میں یہ پرچی آئی ہے, آپ یہ جو ذمہ دار حضرات ہیں اس کے تعلق سے آپ کو فرمائیں گے, تو آپ سب نے تعاون کرنا ہے. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ ہی کی مسجد کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنی مسجد کے تعاون سے اس میں انشاءاللہ آپ نے حصہ لینا.